پوائنٹ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کی قد آور شخصیات ان 100 سالوں میں اتنی موجود ہیں کہ اس سے تو صدیاں چاہیے پرانے بزرگوں تک پہنچنے کے لیے. پہلے ان کو تو فتح کر لے. جی فتح ہو چکے. یہ قد آور شخصیات وہ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا. یہ ان کا قد بت تھا. حسام الحرمین میں اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کو کہا کہ یہ لوگ واجب القتل اور مرتد ہیں. ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کیا. اور اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی دیوبند نے، اور اس پہ شری تھانوی نے بھی سائن کیے، باقی علماء نے بھی سائن کیے، انہوں نے کہا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں جیسا کہ شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے. واہ واہ، دیکھو کس طرح نسبتیں جوڑ دے اپنے بابیاں دی. شیطانی لشکر انبیاء کے مقابلے پہ یعنی کافر کہہ دیا ایک مہذب طریقے سے. ظاہر ہے انبیاء کے اوپر مسلمان لشکر تو حملہ آور نہیں ہوتے تھے. اور اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اہل حدیث بھی خوارج کی ایک جماعت ہے، اگرچہ ہم نے بعد میں ان سے ریال لے کے کھانے ہیں لیکن ابھی تو ہم انہیں خارجی کہیں گے. جی ہاں. اور پھر اعلیٰ حضرت نے تو ساڑا کلیجہ ٹھنڈا کیتا ہے. میں کہنا جی جو اعلیٰ حضرت ہے نا وہ اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے. ہاں. ان سے پوچھا گیا یہ جو وہابی ہیں دیوبند اور اہل حدیث ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. کہتے ہیں جی کافر نہیں. وہ اگلے دن نیو ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا ہوا. تو میں نے کتنا بڑا چیلنج دیا ہوا ہے مولویوں، اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں کہ تمہارے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یہ ثابت نہ کر سکوں، میں اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا اور ٹائم قیامت تک ہے. آج لیپا پوتی کر رہے ہو. ہمارے بکس میں تم سب اکٹھے ہو گئے ہو. بغض علی میں ساری بنو امیہ اکٹھی ہو گئی ہے. یہ زومانی جملہ ہے. یہ بھی اس طرح کے جملے بولتے ہیں نا. بغض علی میں آج کی ساری بنو امیہ اکٹھی ہو گئی ہے، چاہے وہ بغض علی ابن ابی طالب ہو یا بغض علی انجینئر ہو. تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز درست ہے؟ انہوں نے کہا ان کی نماز نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. کام ہی ختم. تیسری بات، اگر ان کی اذان ہو رہی ہو تو جواب دینا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے، تو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں. البتہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام آ جائے تو احتراماً آپ کہہ لیں عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس کوئی اذان کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں. اور پھر سرکار جو احکام شریعت میں انہوں نے موتی بکھیرے ہیں، ہائے 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 ٹھنڈ پائی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں آپ کے بزرگوں کا گند آپ کو بتا سکوں. ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبند، اہل حدیث، شیعہ، قادیانی اور یہود و نصارہ، ساروں کو انہوں نے اکٹھا کر کے اور شاگرد بھی بڑے سیانے، انہوں نے پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سارے انہوں کو یہی سمجھتے ہیں. ساروں کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہا کہ ان کے ذبیحے کا شرعی حکم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہابی ہوں، قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا، رافضی ہوں، شیعہ ہوں، نیچری ہوں یعنی نیچر میں ماننے والے سر سید احمد خان کے فالورز، یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تو وہ مردار ہی رہے گا. اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے. اندازہ کریں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہمیں کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ، اور ان کے بزرگ ہیں جو کہتے ہیں یہود و نصارہ وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، شیعہ سے بہتر ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے موتی بکھیرے اور وہ گند آج تک ہم صاف کر رہے ہیں. تو یہ قد آور شخصیات کا میں نے جواب دیا ہے. ان 100 سالوں میں یہ ہے جناب قد آور شخصیات. اور جو میری زندگی میں ان کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے. جو آپ کے بڑے بڑے قد ہیں نا، مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے، مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبند کے، اور ساجد میر صاحب اہل حدیث کے، اور ساجد نقوی صاحب اہل تشیع کے، ان کے نام تو میں احترام سے لوں گا. ان کے بچوں نے چونکہ کام آگے سے ڈالے ہوئے، لہٰذا بڑے تو بیچ میں آتے ہیں بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ آ کے مجھ سے بات کر سکیں ان کی خواہش کے اوپر. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے بھائی. جن لوگوں کی اپنی ویورشپ سینکڑوں ہزاروں میں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے ساتھ بٹھا کے انہیں مشہور کروں. لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب سے بڑے ہیں اس زمانے میں، اور دوسری طرف ان کا میرے بارے میں دعویٰ ہے کہ میں نے نیا فرقہ لانچ کیا ہے. تو نعوذ باللہ، تمہاری بات فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لی تو اب پھر بڑوں کو بڑے کے ساتھ بٹھاؤ نا. اور ٹائم قیامت تک ہے. کہتے ہیں 10 لاکھ روپے دیں گے ہمارے مولوی کے ساتھ بیٹھ جائے. میں نے کہا تھا 20 لاکھ لے لو، بڑا لا کے سامنے بٹھا دو، کرسی پہ بٹھاؤں گا، قدموں میں بیٹھوں گا، اور بات کریں توحید پہ، ختم نبوت پہ، اور باقی مسائل تو بات کے. کبھی تیار نہیں ہوگے. برا وقت آیا نا تم پہ. ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا تھا تو نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر بخاری مسلم میں ہے کہ صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے. 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا تھا. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے وہ.
تو نبی علیہ السلام فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے اپنے خچر پہ بیٹھے اور آپ کے چچا زاد نے آپ کی مہار پکڑی. ابو سفیان ابن حارث, یہ وہ حضرت معاویہ کے والد نہیں ہیں بلکہ یہ نبی علیہ السلام کے چچا حارث کے بیٹے ہیں ابو سفیان. یہ لوگ نا عربی میں لکھا ہوتا ہے نا, اردو میں ترجمہ کر کے خالی ابو سفیان لکھ دیتے ہیں. ان کرنل کو بندہ ہوتا نہیں ہوتا, نہ ہی کیش کرا دے, پورا نہ لکھو ابو سفیان بن حارث. تو نبی علیہ السلام نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی کافروں کی طرف پھینکی, ان کی آنکھوں میں گئی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. تو آؤ نا تم بھی نکلو نا, بڑھو اور کہو کہ میں ہوں مفتی منیب الرحمان بریلویوں کا امام. ہاں انجینئر صاحب آئیں بات کریں, میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبندیوں کا امام, مجھ سے بات کریں. میں ہوں ساجد میر وہابیوں کا امام. اپنے بڑوں کو تھوڑی ہوا بھی لگوایا کرو یار, ہم بھی 14 اگست پہ اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتے ہیں. ویسے اس وقت جو صدر پاکستان ہے وہ تو ہوا سے نکل ہی نہیں رہے ہیں, ورنہ ان سے پہلے جتنے صدر ہوتے ہیں وہ صرف 14 اگست اور 23 مارچ پہ ہی ہم ہوا نکال لیں, ان کو ہوا لگوانے کے لیے باہر نکالتے ہیں, ادروائز تو وہ باہر نکلتے نہیں, نہ کوئی بیان آتا ہے ان کا. تو یہ اپنے سارے جو صدور ہیں نا ان کو نکالیں نا باہر. اور اگر یہ نہیں نکل سکتے, آپ زیادہ بے عزتی محسوس کرتے ہیں, تو اس طرح کریں کہ ان سے لکھوا دیں کہ یہ چھوٹو جو ہے نا یہ میں نے لانچ کیا ہے اور یہ چیز ویڈیو میں بھی بنا کے دینی ہے. ہاں لکھی ہوئی چیز سے لوگ بھاگ جاتے ہیں, ایڈوب فوٹو شاپ کا کہہ کے انکار کر دیتے ہیں, ٹویٹیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ویڈیو میں آ کے, اور کہتے ہیں انجینئر صاحب نے یہ بعد میں ایڈ کیا. سرکار میں پہلے دن سے ویڈیو کی بات کر رہا ہوں. اٹھائے میرا سال پرانا لیکچر انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں, بلکہ اسٹوڈنٹس کی عدالت میں, اس میں نے یہ بات کی تھی کہ ویڈیو بنوانی ہے کہ اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. اے لو تو آڈے تے لکھا مولوی نے مکڑے نہیں, عمرے نو بھی مل جائے منو ایک نال منہ مارا گا دعا کہے گا جی آیا تو شاہی کوئی نہیں سی. وڈے نو پہلے مڑ تو پڑی ہے. اور ویسے بھی دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کا مقابلہ جو ہے وہ جیلم کی لوکل ٹیم سے کروایا جائے. ہاں اس طرح تو نہیں ہوتا, بڑی ٹیم سے مقابلہ کرتی ہے, اور وہ بھی جنہیں شوق ہے. تو یہ جو انہوں نے دوسرا پوائنٹ کہا تھا نا 100 سالوں میں, سرکار 100 سالوں میں جو مر گئے ان کی حقیقت بھی آپ کو بتا دی. ابھی تو میں ان کی کتابوں سے جو گستاخیاں ہیں وہ بتاؤں تو پھر 2 گھنٹے اور چاہیے. اور جو زندہ ہے نا وہ بھی دیکھیں کہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہوا ہے, ان کی ٹانگ